تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد رحمت العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کچھ نشستوں سے ہم مختلف قسم کے معجزات اور کرامتیں پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی ایک کرامت کے حوالے سے ضروری کام کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایک کافر عورت کا اپنے چھوٹے بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا اور پھر اس بچے کا بات کرنے لگ پڑنا، اس حوالے سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ ہم ازاں دہ یک زنے از کافراں سوئے پیغمبر دواں شد زمتحاں۔ ایک گاؤں سے ایک عورت جس کا تعلق کافروں میں سے تھا، بہت سخت قسم کی کافر تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اب اس کا ارادہ بظاہر اچھا نہیں ہے، بلکہ ایک خراب ارادے کے ساتھ امتحان لے کر اور کچھ نہ کچھ خرابیاں نکال کر اس کے بارے میں طنز کرنے یا اس پر تنقید کرنے کے ارادے سے آئی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ پیغمبر درآمد باخمار کودک دو ماہ زن رات در کنار۔ ایسے شریف عورتوں کی طرح اوڑھنی اوڑھ کر حضور کے سامنے آئی، اور اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کی عمر 2 مہینے کی تھی۔ گفت کودک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ قد جئنا الیک۔ جیسے ہی وہ عورت اور اس کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بچے نے آگے بڑھ کر کہا، اے نبی آپ پر سلام، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مادرش از خشم گفتہ ہی خاموش کیت افغن بھی شہادت را بگوش۔ یہ بات اس کے منہ سے سنتے ہی اس کے ماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے سے کہا، چپ، خاموش بیٹھ، کیا بول رہا ہے؟ کس نے سکھایا ہے تجھے یہ اس طرح سے کہنا؟ ای کیت آموخ تے طفل صغیر کے زبانت گشت در طفلی جریر۔ تو ابھی چھوٹا ہے، ننھا ہے، تو اپنے سے یہ بات نہیں بول سکتا۔ یہ تو بڑے لوگ جس طرح سے کہتے ہیں، تحیت اور سلام کر کے جو بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑوں کو بھی آداب نہیں معلوم ہوتے، تو ابھی چھوٹا ہے۔ کس نے سکھایا تجھے ایسے آتے ہی ایسے کلمات استعمال کرنا؟ وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تیری زبان اس کم عمری میں تیز بن گئی، جریر کی طرح ہو گئی؟ جریر عرب کا ایک بہت بڑا فصیح اللسان شخص تھا، بہت زبردست اس کا کلام، اس کی کتابیں ہیں، تو جریر بن گیا اس عمر میں؟ کس نے سکھایا تجھے یہ کلمات؟ گفت حق آموخت مانگہ جبرائیل در بیاں با جبرائیل من رسیل۔ بچے نے کہا کہ مجھے اللہ نے سکھایا ہے، جبرائیل کے ذریعے مجھے اللہ نے سکھایا ہے، اور میں جو بات بیان کر رہا ہوں اس بیان کرنے میں میں جبرائیل کا ہم زبان ہوں۔ جبرائیل بھی جب آتے ہیں تو ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ اس نبی سے جب جبرائیل آ کر ملاقات کرتے ہیں تو ایسے ہی آ کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے آتے ہیں۔ انہی سے سیکھا ہے میں نے، میری زبان ان کی زبان ایک ہی ہے۔ گفت کو گفتہ کے بالا سرت می نبینی کن بے بالا منظرت۔ تو اس نے کہا کہ جبریل وہ کہاں ہیں جو تجھے سکھانے کے لیے آ گئے؟ کہاں ملا تو ان سے؟ تو بچے نے کہا کہ وہ تو اس وقت بھی آپ کے سر پر ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو، اگر دیکھنا ہے تو اپنی نظر اونچی کرو کے بعد دکھائی دیں گے۔ ایستادہ برسرے تو جبرائیل مرمرا گشتہ بست گونا دلیل۔ آپ کے سر کے اوپر اس وقت جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ میری رہنمائی کرتے جا رہے ہیں، ایسا بولو، ایسا بیٹھو، وہ میری رہنمائی کرتے جا رہے ہیں۔ گفت می بینی
تو گفتہ کہ بھلے برسرت تاباں چو بدر کاملے. تو ماں نے اس سے پوچھا تو اس وقت جبریل کو دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں، بالکل آپ کے سر کے اوپر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. می بیاموزد مرا وصف رسول زاں علوم می ریحانت زی سفول. اور وہ مجھے رسول کی صفات بتاتے جا رہے ہیں، وہ اس بلندی کے ذریعے مجھے اس پستی سے چھڑا رہے ہیں. وہ بیٹھے ہیں بلندی پر اور میں ہوں پستی میں، اور مجھے اس پستی سے چھڑا کر بلندی پر لے جا رہے ہیں. پس رسولش گفت اے طفل رضی چیست نامت باز گو شومتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر اس بچے سے فرمایا اے دودھ پیتے بچے، بتا تیرا نام کیا ہے، اور تو اپنا نام بتا، پھر فرما بردار اور مطیع بن جا. تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے؟ گفت نامم پیش حق عبدالعزیز عبد عزا پیش ای یک مشت ہیز. تو اس بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو میرا نام عبدالعزیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے، لیکن یہ جو نالائق لوگ ہیں جہاں پر میں پلا بڑا ہوں انہوں نے میرا نام عبدالعزا رکھا ہے. عزا ایک بت کا نام ہے، عرب میں یہ نام بہت ہوا کرتا تھا. جیسے ہمارے پاس عبداللہ عبدالرحمن بہت زیادہ نام ہوتے ہیں، ویسے ہی عبدالعزا عبدالمنات عبداللات اس طرح کے بتوں کے ناموں کے اوپر لوگ عزا کا بندہ اس طرح سے کہہ کر رکھ لیا کرتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے خاندان کے کچھ نالائقوں نے میرا نام عبدالعزا رکھا ہے. منز عزا پاک و بیزار و بری حق آنکھ ہدادتی پیغمبری. مگر میں جو ہے یہ عزا سے پاک ہوں، بیزار ہوں، بری ہوں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس ذات کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں جس نے آپ کو پیغمبری دی ہے. کودکے دو ماہ ہمچو ماہ بدر در سے بالغ گفت چوں اصحاب صدر. 2 مہینے کے بچے نے 14ویں رات کے چاند کی طرح کا رویہ اختیار کیا. نور اس کے چہرے سے دمک رہا تھا. اس کی جو تقریر تھی، اس کی جو گفتگو تھی، ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ ایسی گفتگو کر رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صدر نشین آدمی ہے اور بہت ہی بلیغ طریقے سے بات کر رہا ہے. پس حنوت آدم ز جنت در رسید تا دماغ طفل مادر بو کشید. اسی وقت یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک اس وقت جنت سے حنوت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. حنوت دراصل 2-3 خوشبوؤں کو ملا کر ایک خوشبو بناتے ہیں، اس کا نام حنوت رکھا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کے اندر کافور کی بو بھی ہوتی ہے. اور ہم لوگ عام طور پر یہ میتوں وغیرہ پہ جو عطر وغیرہ ملتے ہیں، جو کافر ملتے ہیں، اس کو بھی لوگ حنوت کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہاں پر حنوت سے مراد سینٹڈ بام آف پیراڈائز، جنت کا حنوت، ایک عجیب و غریب قسم کی خوشگوار بو ہوتی ہے جو دنیا میں نہیں آتی. تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور یہ خوشبو بچے نے بھی سونگھی اور بچے کی ماں نے بھی سونگھی. ہر دمی گفتند کس خوف سقوط جہاں سپردن بہ بری بوئے حنوت. اب اس خوشگوار طریقے کی وہ خوشبو تھی کہ بچے کو بھی اور ماں کو بھی اتنا وہ مست کر رہی تھی کہ اس خوشبو کے چلے جانے سے ڈر رہے تھے یہ لوگ کہ کہیں یہ خوشبو چلی نہ جائے. اس خوشبو کے چلے جانے سے بہتر یہ ہے کہ جان دے دیں. اس قدر مست کر دینے والی خوشبو تھی. آنکھ تعریفش شہنشاہ خود کند جامد و نامیش صد مروخ زند. وہ جس کی تعریف وہ شہنشاہ خود کرے، اس کی تعریف دنیا والے کیا کر سکیں گے؟ وہ تو صرف شادیانے بجاتے رہتے ہیں اس کی تعریف سن سن کر. جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ ایسا قابل تعریف بن جاتا ہے کہ جس کی تعریف دنیا والے نہیں کر سکتے. ان کے سامنے صرف شادیانے بجانے خوش ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں. آنکھ سیرا کش معرف حق بود جامد و نامیش صدق زند. اور اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کرے، بے جان اور جاندہ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تعریف کرنا اللہ کا کام ہے، وہ تعریف کرتا ہے، تو پھر بندے اس کی تعریف کیا کریں؟ اب اللہ نے تعریف کر دی تو بندوں کی تعریف کی اہمیت ہی کیا ہے؟ تو بندے کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں. آنکھ سیرا کش خدا حافظ بود مرغ و ماہی مرورا حارس شود. جس کا نگہبان حفاظت کرنے والا خدا ہو جائے
پرندے اور مچھلی بھی اس کے پہرے دار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد پر آ جائے تو جانور، مچھلی اور پرندے یہ سب اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ مطلب دنیا کے جو اسباب ہیں اللہ کے فیصلے کے بعد، اس کی مرضی کے بعد کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے بچے کو بات کرنے کے لیے، ایک عمر کے بعد بچہ سیکھ کر آہستہ آہستہ بات کرنے کے قابل بنتا ہے، یہ عام نظام ہے۔ لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں بات کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ویسے اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے سکھا دیا بات کرنا۔ اب یہاں پر ایک اور معجزے کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑے خوبصورت نتائج آپ اخذ کریں گے دنیا کی زندگی میں ہمارے کام آنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے گئے، سردی کا موسم تھا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ موزہ، چمڑے کا جو موزہ ہوتا نا، خفین جس کو کہتے ہیں، وہ آپ پہننے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت کیا ہوا وہ بیان کریں۔ اندری بودند کاواز صلا مصطفیٰ بشنید از راہ علا۔ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے نماز کے کہ اب اذان ہوگی تو ہم نماز کی طرف جائیں گے، تو اچانک ہی اذان کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اذان ہو گئی ہے، نماز کی تیاری کریں گے۔ خاص آب او وضو را تازہ کرد، دست رو را شست اوزاں آب سرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو پانی لاؤ، تازہ وضو کریں گے، وضو کو تازہ کریں گے، فریش وضو کریں گے۔ اور پھر وضو کرنے کے لیے آپ نے پانی ہاتھ پہ ڈالنا شروع کیا۔ سردی کا موسم تھا اور سخت ٹھنڈا پانی تھا، اسی سے آپ نے وضو کیا، اسی سے آپ نے منہ دھویا۔ ہر دو پا شستو بے موزہ کرد رائے، موزرا بربود یک موزہ ربائے۔ عام طور پہ جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے اور سردی کے وقت پہ جب ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو وضو ختم ہوتے سب سے پہلے وہ چمڑے کا موزہ پہنتے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور موزہ پہننے کے لیے اس خفین کی طرف، اس بوٹ کی طرف آپ نے توجہ کی اور ایسا لینا چاہا۔ اچانک ہی اب حضور کا ہاتھ بھی وہاں تک نہیں بڑھا تھا، موزہ غائب ہو گیا، مطلب کوئی اس کو لے کے اڑ گیا۔ دست سوئے موزہ برد آں خوش خطاب، موزرا بربود از دستش عقاب۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک عقاب، ایک فیلکن آسمان سے آیا اور تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ چونچ میں اپنا موزہ دبا کے اڑ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہننے کا ارادہ کر رہے تھے اور ایک پرندہ آ کر بدتمیزی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ حضور کے سامنے سے موزہ لے کے اڑ گیا۔ موزرا اندر ہوا برد اون چباد، پس نگوں کرد او ازاں مارے فتاد۔ بالکل ایک جھپک میں پرندہ آیا اور موزہ لے کر فضا میں اڑ گیا، اور اوپر جانے کے بعد اس نے موزے کو اوندھا کیا۔ جیسے ہی اس نے موزے کو اوندھا کیا، موزے کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ تھا جو موزے کے اندر سے نیچے گر گیا۔ در فتادو موزہ یک مارے سیاہ، زاں عنایت شد عقابش نیک خواہ۔ ایک کالے رنگ کا خوفناک قسم کا سانپ جو زہر بھرا تھا وہ اس موزے کے اندر سے گرا۔ یعنی اس طرح سے اس عقاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا، آپ کے ساتھ خیر خواہی کی، وہ حضور کا خیر خواہ بنا، لیکن نظر آنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے گستاخی کی، بدتمیزی کی۔ پس عقاب موزرا آورد باز، گفت ہی بستان و رو سوئے نماز۔ جیسے ہی وہ سانپ گر گیا موزے میں سے، پھر وہ عقاب آیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ کر آپ کا موزہ آپ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا لے لیجئے اور جائیے نماز پڑھیے، یہی میرا کام تھا، میں نے کر دیا۔ از ضرورت کردمی گستاخیے، از ادب دارم شکستہ شاخیے۔ میں نے ضرور ایک گستاخی کی ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ گستاخی بھی ایک مجبوری تھی۔ میں ادب کے معاملے میں ٹوٹی ہوئی شاخ ہوں، میں بہت ادب کرنے والا ہوں، لیکن جہاں ایسے حالات آتے ہیں وہاں پر ادب سے زیادہ اہم گستاخی ہوتی ہے۔ وائے کو گستاخ پائے می نہد، بے ضرورت کش ہوا فتوا دہد۔ افسوس اس پر جو گستاخی سے پاؤں رکھتا ہے بغیر ضرورت کے۔ اگر ایسی ضرورت نہیں ہے تو پھر گستاخی کرنے والا قابل گرفت ہوتا ہے۔
جب وہ اپنی خواہش نفسانی، اپنی خواہش، اپنے دل میں گزرنے والے خیالات کی وجہ سے گستاخی کرتا ہے تو وہ آدمی گستاخ کہلاتا ہے، اور افسوس ہے اس کے اوپر۔ پس رسولش شکر کر دو گفت ماں، ای جفا دیدے مبودا خود وفا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقاب کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن تو نے تو وفاداری کی ہے، یہ بے وفائی نہیں، یہ وفاداری تھی تیری۔ موزہ بر بودی و من درہم شدم، تو غمم بردی و من درغم شدم۔ تو آ کر موزہ ہمارے سامنے کھینچ کے اڑا لے گیا اور مجھے اچھا نہیں لگا تھا تیرا اس طرح سے لے جانا۔ تو نے اصل میں میرا غم ہٹایا اور میں خامخواہ کے غم میں مبتلا ہوا۔ گرچہ ہر غیبے خدا مارا نمود، دل دراں لہجہ بے خود مشغول بود۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یقیناً یہ غیب دکھایا تھا کہ موزے میں سانپ ہے، لیکن اس وقت میرا دل کسی اور طرف متوجہ تھا، میں نے اس وقت غور نہیں کیا اس غیب دیکھنے کی بات کو۔ اس کو کہتے ہیں تنزل اختیاری۔ اصطلاح میں تنزل اختیاری کی وجہ سے بعض چیزوں پہ توجہ نہیں جاتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر غیب رسول کو دکھا دیتا ہے، لیکن چونکہ بشر بن کے آئے ہیں نا، تو اس بشریت کی وجہ سے کبھی کبھار ذہن کہیں اور منتقل رہتا ہے، اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس توجہ کے نہ جانے کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا۔ گفت دور استو کہ غفلت استو رست، دیدنم آ غیب را ہم عکس تست۔ اب پرندے نے کہا کہ آپ یہ بات جو بول رہے ہیں نا اے نبی، یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کا انکسار ہے، یہ آپ کی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی کا اثر ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ آپ غفلت سے مبرہ ہیں، آپ کے اوپر غفلت طاری ہوتی ہی نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے غیب دیکھ لیا، ہوا میں اڑتے اڑتے فضا میں دور سے اس موزے کے اندر بیٹھا ہوا سانپ میں نے دیکھ لیا، اور آپ کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ میرا یہ غیب کا دیکھنا آپ ہی کے غیب کا عکس تھا، آپ ہی کی وجہ سے تو میں نے غیب دیکھا ہے۔ مار در موزہ ببینم در ہوا، نیست ازمن عکس تست اے مصطفیٰ۔ میں ہوا میں فضا میں اڑتے ہوئے جو سانپ دیکھ رہا تھا وہ میرا کام نہیں تھا، بلکہ یہ آپ کے علم غیب کا پرتو تھا، عکس تھا۔ اولیاء کا علم و کشف باطنی عکس ہے آقا کے علم الغیب کا۔ جتنے اولیاء کرام کو علم غیب عطا ہوتا ہے یا پھر کشف باطنی عطا ہوتا ہے، وہ دراصل رسول اللہ کے ہی علم غیب کا عکس ہوتا ہے، اسی سے حاصل کرتے ہیں۔ عکس نورانی ہما روشن بود، عکس ظلمانی ہما گلخن بود۔ نورانی پرتو پورا روشن ہوتا ہے، اسی کو تو نورانی پرتو کہتے ہیں، لیکن جو ظلمانی پرتو ہے وہ تو بالکل بھٹی ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ ایمان روشنی عطا کرتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ باطنی روشنی والے ہوتے ہیں، جو ایمان سے محروم ہیں وہ اس روشنی سے محروم ہیں۔ تو جو ایمان والے ایمان کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں تو رسول کا کیا عالم ہوگا۔ عکس عبداللہ ہمی نوری بود، عکس بیگانہ ہما کوری بود۔ اللہ کے نیک بندے کا عکس ہمیشہ نور ہوتا ہے، نور کا عکس نوری ہوگا نا۔ ایک روشنی پڑ رہی ہے کسی کے اوپر، اس کا شیڈ پڑ رہا ہے کسی دوسری طرف، تو وہ بھی تو روشنی ہی ہوگا۔ بیگانے کا پرتو اندھاپن ہوتا ہے، جو اللہ کا وہ خاص بندہ نہیں ہے، غیر میں آتا ہے، اس کا پرتو بھی اندھا ہی ہوتا ہے۔ عکس ہر کسرا بداں اے جاب بھی، پہلوئے جنسے کے می خواہی نشیں۔ اب آپ مولانا روم یہاں پر کہتے ہیں کہ تم کسی کو بھی جاننا ہو تو اس کے پرتو کو دیکھو، کس کا پرتو پڑ رہا ہے اور وہ کس کے پہلو میں بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھار ایک عام آدمی بڑی عالمانہ بات کر دیتا ہے، بڑی حکمت آمیز باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں، کچھ علمی مظاہرے اس سے ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، واہ واہ تو نے کیا علمی مظاہرہ کیا ہے۔ نہیں، یہ اس کا علمی مظاہرہ نہیں ہے، وہ جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ عبرتستی قصہ اے جاں مرترا، تا شوی راضی تو در حکم خدا۔ اب آپ کہتے ہیں یہ واقعہ سنانے کے بعد کہ اے جان
یہ جو واقعہ تجھے میں نے سنایا ہے یہ دراصل تیرے لیے عبرت ہے، اور یہ عبرت اس لیے ہے کہ اس واقعے کے ذریعے جو باتیں اب تم کو سمجھائی جائیں گی اس سے تم کو پتا چلے گا کہ تم کو زندگی میں ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر رہنا ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تاکہ زیرک باشیو نیکو گما، چوں ببینی واقع بد ناگہاں، تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں نیک گمان بن جاؤ، جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ اگر کوئی زندگی میں کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے تو تم پریشان نہیں ہونا۔ دیگراں گردند زردز بی میں تو چو گل خنداں گہے سود و زیاں۔ جب کسی کے ساتھ کوئی خراب واقعہ، کوئی ایسا برا انسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مار لگ جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو لوگ ڈر کے مارے پیلے پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پھول کی طرح کھلے رہنا ہے، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، جو ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ زاں کے از گل گر تو برکش می کنی، خندہ نگزارت نگردت منتنی۔ پھول کی جو صفت ہوتی ہے، ہمیشہ پھول مسکراتا ہی رہتا ہے۔ پھول اپنے اوریجنل حالت میں جب ہوتا ہے تو وہ تو مسکراتا ہی مسکراتا ہے، اس کے بعد اگر اس کی پتیاں الگ الگ کر دو تو اس کی پتیاں اپنے آپ میں مسکراتی ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کا خوشگوار احساس دلاتی ہیں۔ کسی حالت میں بھی ہو پھول مسکرانا نہیں چھوڑتا، پتی بھی اس کی الگ کر دو تب بھی وہ غمگین ہو کر پشمردہ نہیں ہوتا۔ گوید از خارے چرا افتم بغم، خندرا من خود سے خار آورد ام۔ پھول کہتا ہے اپنے آپ میں کہ میں کانٹوں کے بیچ میں پلا بڑا ہوں اور وہاں پر ہی میری پرورش ہوئی ہے، اب اس کے بعد مجھے پتی الگ بھی کر دو تو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو مسکراہٹ ہی کانٹے سے لی ہے، تو اب میں مسکراہٹ کیوں چھوڑوں۔ ہر چے استو یا و گردد از قضا، تو یقیداں کہ خریدت از بلا۔ قسمت کی وجہ سے جو چیز تیرے ہاتھ سے چلی جائے، گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو یقین کرو کہ اس ٹوٹنے میں ہی تیری بھلائی تھی، اس نے تجھے مصیبت سے نجات دی ہے۔ بہت ساری مصیبتیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ وہ چیز جو آپ نے محنت سے حاصل کی ہے، جس سے آپ کو مصیبت آنی تھی، اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیتے ہیں، تو گویا کہ مصیبت سے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ مت تصوف قال وجدان الفرح، فی الفؤادی عند اتیان الطرح۔ تصوف کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تصوف ہے ہی وہ چیز کہ جب رنج کا، غم کا وقت آئے تمہاری زندگی میں تو تب دل میں تم اس وقت بھی خوشی محسوس کرو۔ تصوف ہے اسی چیز کا نام۔ لوگ تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے صوفی کہتے ہیں، لیکن تھوڑی پریشانی آئے تو شیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تصوف نہیں ہے۔ ہر حالت میں مسکرانا، خوش ہونا اور ہر چیز کو بہتر سمجھنا، اسی کا نام تو تصوف ہے۔ اخابش را اخابے داں کے او، در ربود موزرا زان نیک ہو۔ وہ جو نیک خصلت عقاب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ لے کے اڑ گیا تھا، اس نے جو ظاہری طور پہ گستاخی کی، وہ گستاخی نہیں کی نا، بہتر کیا، وہی حال ہوتا ہے۔ قدرت جب تمہارے ساتھ کوئی کام کرتی ہے تو ابتدا میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہوگا، وہ اسی لیے ہوا۔ حضور کا وہ موزہ اسی لیے اڑایا گیا کیونکہ اس کے اندر سانپ تھا۔ تو آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، دیکھیے آپ، اخابش را اخاب داں کے او، اس اخاب کو یعنی کہ اس سزا کو، اس نتیجے کو اخاب سمجھو، اخاب کو اخاب سمجھو، اور جو کچھ تمہارے ساتھ اگر دنیا میں برا ہوتا ہے تو بالکل اسی انداز سے سمجھو کہ اس کے اندر سانپ تھا اسی لیے چلا گیا، ورنہ میری جان کا خطرہ ہوتا۔ تارحانت پاش را زخم مار، اے خنک اخلے کے باشد بے غبار۔ اسی لیے تاکہ آپ کے پاؤں کو سانپ کے زخم سے بچایا جائے، اسی لیے آپ کا موزہ اڑا لیا جاتا ہے۔ یہ سرپنٹ بعض وقت بڑا ڈینجر ہوتا ہے، اور چونکہ بہت سارے اوقات میں دکھائی نہیں دیتا، اس لیے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور قابل مبارکباد ہے وہ آدمی
جو عقل ایسی رکھتا ہے جو بے غبار ہے، جس کے اندر کوئی غبار نہیں ہے، ڈسٹ فری انٹلیکٹ اگر ہوگی تو یہ چیز ہوگی، یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے پاس عقل میں بیکار باتیں بھری پڑی ہے، یہ وہ کام کا نہ کاج کا، ادھر کی ادھر کی، جو آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں، وہ سب ہم نے دماغ میں بھر لی ہیں، اسی لیے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انڈیمڈ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ گفت لا تأسوا علی ما فاتکم ان اتی السرحان اردی شأتکم، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو تمہارے پاس سے چلا جائے اس پر غم مت کرو۔ یہ سورہ الحدید آیت نمبر 23 کی طرف، یا آیت نمبر 22 اور 23 میں آپ کو دونوں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس شعر میں مولانا روم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ زمین میں کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی، تمہاری اپنی جانوں میں کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی اس وقت تک جب تک کہ وہ اس سے پہلے لکھ دی نہ گئی ہو، اس سے پہلے کہ وہ چیز پیدا کی جائے۔ اب یہاں پر نبرأہا کی ضمیر تین چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔ ایک تو مصیبت آنے سے پہلے مصیبت لکھی گئی ہے، ایک تو زمین، کیونکہ وہ زمین کی مصیبت ہے تو زمین کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی ہے، ایک تو ہے انفسکم، تمہاری جانیں وجود میں آنے سے پہلے وہ مصیبت لکھ دی گئی ہے۔ اتنی یقینی مصیبت ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اس لیے کہ تم غم نہ کھایا کرو جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے۔ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلا جائے تو تم کو غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، ہو گئی۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور پھر تم ضرورت سے زیادہ خوش نہیں ہونا، اترانا نہیں جو تم کو مل گیا، مجھے یہ مل گیا، مجھے یہ مل گیا، اس پر اترانے لگو، اس پر اکڑنے لگو، نہیں، یہ تو لکھ دیا گیا تھا اس لیے مل گیا، تو اکڑنا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ اترانے والے اور بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں گفت لا تأسوا علی ما فاتکم، تم سے فرمایا گیا ہے کہ جو چیز چلی گئی اس کا غم مت کرو۔ اور ایک مشہور مثنوی ہے گلزار نسیم، اس میں یہ شعر اسی حوالے سے لکھا گیا ہے، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجیے۔ جو آ رہا ہے اس کو ٹھکراؤ نہیں، اور جو جا رہا ہے اس پہ توجہ مت دو، گیا گیا، ختم ہو گیا۔ ان اتی السرحان اردی شأتکم، اب یہاں پر یہ عربی میں مصرع لکھا گیا ہے لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ مولانا روم نے اس کو ملانے کے لیے مصرع استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بھیڑیا آ جائے اور تمہاری بکری کو ہلاک کر دے تو بھی غم مت کرو، بکری کا ہلاک ہونا شاید ہماری بہتری کے لیے ہو۔ گفت ہر چاں فوت شد غمگی مشو، زاں کے گر شد کوہ نہ آید باز نو، اور فرمایا جو چیز فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، فوت ہونے سے مراد یہ کہ چلی جانا ہے، اس پر غمگین مت بنو، افسوس مت کرو۔ زاں کے گر شد کوہ نہ آید باز نو، اگر کوئی پرانی چیز چلی جاتی ہے تو نئی چیز آ جاتی ہے، یہ ہے دنیا کا اصول۔ اگر ایک چیز تمہارے پاس سے چلی جائے تو سمجھو نئی چیز آنے والی ہے۔ گر بلا آیت ترا اندہ مبر، غرضیاں بینی غمیں آہم مخر، اگر تم پر کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو غم مت کرو، اگر نقصان دیکھو تو بھی غم مت کرو، مگر یہ نقصان اپنی غلطیوں کے سبب ہوگا تو یہ آپ کا قصور ہے، لیکن اس کے اندر آپ کی کوئی خطا نہیں تھی، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، قسمت سے ہوا ہے تو اس پہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں بلا دفع بلا ہائے بزرگ، وہاں زیاں منے زیاں ہائے سترگ، کیونکہ وہ مصیبت جو تم کو پہنچی ہے وہ یاد رکھو، یقین رکھو کہ بڑی مصیبتوں کو دفع کرنے والی تھی، اس لیے چھوٹی آئی۔ اگر یہ چھوٹی نہ آئی ہوتی تو شاید بڑی آتی، اور چھوٹا نقصان ہمیشہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ راحت جاں آمد اے جاں فوت مال، مال چون جم آمد اے جاں شد وبال، اے میرے عزیز، اگر آپ کا
نقصان ہو جائے پیسے کا، مال چلا جائے، تو سمجھو جان کی حفاظت کے لیے ہوا۔ مال بڑھا یا جان بڑھی؟ تو اگر تمہارا مال چلا گیا، نقصان ہو گیا، پیسہ کھو گیا، گم گیا، تو سمجھو میری جان کے بدلے میں چلا گیا، جان بچ گئی۔ اے میرے عزیز، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کا جمع ہونا وبال جان بنتا ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ پیسے کا جمع ہونا تمہاری زندگی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، تو ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ مال کا نقصان کر دیتے ہیں تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو۔ اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ یہاں پر بیان کریں گے کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جانوروں کی اور پرندوں کی زبان سیکھنا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جانوروں اور پرندوں کی زبان سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی